کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا زیادہ جو اظہار ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. تو ابھی جب میں ہال میں آیا تھا تو آپ ایک غالباً کسی سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ نماز اصلاً حاضری ہے. اچھا، اب جو ہم نے لٹریچر پڑھا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اس میں وہ دل کی حاضری زیادہ ہے. یعنی اگر دل کی حاضری نہیں ہے تو اسے حاضری ہی نہیں سمجھا گیا. اچھا، اب ہم اس معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور ہم بچپن سے نماز میں بہت ساری دعائیں سنتے مانگتے چلے آ رہے ہیں جن کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو دل کی حاضری بھی مسئلہ ہو جاتی ہے اور دوسرا مایوسی بھی بہت ہوتی ہے. یعنی ہم بچپن سے ہی بہت سارے عالمی مسئلوں کے حل ہونے کی دعائیں مانگتے آ رہے ہیں، اور ذاتی زندگی میں بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل رہتے ہیں، وہ ساری زندگی حل نہیں ہوتے. تو پھر وہ دل کی حاضری کیسے یقینی بنائی جائے اور اس مایوسی سے کیسے نمٹا جائے؟ جزاک اللہ. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نماز دل کی حاضری ہے. نماز آپ کے وجود کی حاضری ہے. بلا لیا گیا ہے، طعن و کرہن بھی آپ کو پہنچنا ہے. اس میں اصل چیز وہ حاضری ہے، دل بھی حاضر ہو جائے. کمر جھکی ہے تو دل بھی جھک جائے. یہ اس کے بعد کے مراحل ہیں. اس وجہ سے اس کو مقدم حاضری سے آپ شروع کریں گے اور پھر دوسری چیزوں کے حصول کی صحیح کرتے رہیں گے. دوسری چیزوں سے شروع کریں گے تو حاضری کی کوتاہی آپ کو محروم کر دے گی. تو اس لیے یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. خدا نے بلا لیا ہے، وہ میرا آقا ہے، مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. میں سرتابی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں حاضر ہو گیا ہوں بالکل اسی جذبے سے جیسے آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہاں بھی حاضری ہے. وہاں بھی دیکھیے کہ کیا الفاظ آپ کی زبان پر طاری کیے گئے ہیں. جو ہمارے ہاں عبادات کا منتہائی کمال ہے وہ حج ہے، عمرہ ہے. تو کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. میں حاضر ہو گیا. تو نماز میں بھی اصل میں یہی ہے. جب مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، یا جب مثال کے طور پر دیکھیے سورہ جمعہ میں کیا کہا ہے، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے وذر البیع، تو بیع و شراء کو چھوڑ دو. تو اب یہ حاضری کے جذبے ہی سے آپ چھوڑیں گے. یہ بات کہ دل بھی اس وقت متوجہ ہو جائے، سودے سلف سے بھی اٹھ جائے، جو بیع و شراء میں جھگڑا ہو رہا تھا اس سے بھی بلند ہو جائے، جو سامنے کھڑا ہوا گاہک ہے جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی محبت بھی دل سے نکل جائے. یہ تکلیف مالا یطاق ہے. اور اسی پر تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جب یہ فرمایا نا کہ بیویوں میں عدل کیا کرو. تو کہا کہ بھائی دل کے میلان میں تو عدل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دل کی حاضری ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے. پہلا ہمارے وجود کی حاضری ہے. تو اس کو کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی وقت اڑتے ہوئے دل کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھی ہے یا حاضر ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ قبول فرمائے گا، بہت رحیم و کریم ہے. لیکن دل کی حاضری ہدف بننی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. ضمنی طور پر جو آپ نے پوچھا ہے کہ دعائیں، تو میں اس پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سخت بارش ہو رہی ہو، چھاجوں برس رہا ہے مینہ، کسان یہ کہتا ہے پروردگار کیا کہنے ہیں آپ کے، آج تو آپ نے جل تھل کر دی، اب تو بڑی اچھی فصل ہوگی. اور اسی میں کوئی میرے جیسا فقیر اپنی چوبڑی میں کھڑا ہے، پروردگار بند کر دے تو گر جائے گی. تو یہ فرمائیے کہ خدا کس کی مانے. تو ہماری بہت سی دعائیں جو ہیں وہ مجموعی حکمت کے مطابق ہوتی نہیں. اور خاص طور پر جو دعائیں مسلمان میدان عرفات میں اور جمعے کے دن مانگتے ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل منافی ہوتی ہیں. تو ان کے قبول نہ کرنے ہی میں عافیت ہے. ہو گئی تو مسئلہ پیدا ہو جائے. تو آپ دعا صحیح مقصد کے لیے مانگیں، صحیح وقت پر مانگیں، اس کے شرائط پورے کر کے مانگیں. مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے کہ وہ دعا نامقبول ہو گئی، کبھی نہیں ہو سکتا. اب آپ ہر چیز کو برباد کر کے دعا مانگنا شروع کر دیں گے. وہی جو مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے میں کہا تھا کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. دشمن کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑا کرتے، وہ لوہے کی ہوتی ہیں.